بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 281 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ بدیع السماوات والارض سے لے کر آیت نمبر 103 الخبیر تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیے، بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ انا یکون لہ ولد، اللہ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر مشرکین کے جو عقائد شرکیہ تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو وہ اولاد تجویز کر رہے تھے، اس کی تردید فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا ہوا بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ ہوا مبتدا محذوف نکالا ہے، اور بدیع السماوات والارض یہ خبر ہے ہوا مبتدا کے لیے۔ جی، مبدعہما، بدیع السماوات والارض کا معنی کیا ہے صاحب جلالین نے کہ ان دونوں کے موجد ہے، ان دونوں کو ابتدا سے پیدا کرنے والے ہیں۔ من غیر مثال سبق، مثال سبق، کسی بغیر سابقہ کسی مثال کے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب آسمان بغیر کسی مثال کے اللہ تعالیٰ نے، پہلے سے کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ عموماً موجد جب کچھ بناتا ہے تو اس کے سامنے پہلے کچھ نہ کچھ خاکہ ہوتا ہے، تو بغیر کسی مثال کے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ انا کیفا، اشارہ ہے کہ انا کیفا کے معنی میں ہے۔ اچھا، ایک ترکیب اس کی یہ ہے کہ بدیع السماوات خبر ہے، مبتدا محذوف ہوا کے لیے۔ دوسری ترکیب ہے کہ بدیع السماوات والارض مبتدا ہے، اور انا یکون لہ ولد، یہ خبر جملہ جو ہے خبر ہے اس کے لیے۔ انا کیف یکون لہ ولد، اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، کیسے اس کی اولاد ہو سکتی۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اور حالانکہ اس کی بیوی بھی نہیں ہے۔ زوجۃ، اس سے مراد صاحبہ سے مراد زوجہ ہے، یعنی اس کی بیوی نہیں ہے کہ اس سے اس کی اولاد ہو۔ وخلق کل شیء، اور اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا۔ من شأنہ ان یخلق، ہر وہ چیز جس کی شان ایسی ہو کہ اس کی تخلیق کی جا سکے، اس کو پیدا کیا جا سکے۔ یہ صاحب جلالین نے ایک دفعہ دخل مقدر کیا ہے، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں، کل شے میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی شامل ہے۔ تو کیا اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا؟ اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا پھر لا شے ہونا لازم آئے گا۔ اگر اس کو کل شے میں شامل نہیں کریں تو پھر ذات اور صفات ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کا لا شے ہونا لازم آئے گا، اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ محال ہے۔ تو جواب سے اس دفعہ کو جو ہے نا دفعہ دخل مقدر کیا صاحب جلالین نے کہ خلق کل شے میں شے عام خص منہ البعض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ما عدا ذاتہ و صفاتہ، اس کی ذات اور صفات کو چھوڑ کر۔ تو اسی طرح اشارہ کیا کہ ہر وہ چیز جس کی شان ایسی ہو کہ اس کی تخلیق کی جا سکے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات تو ابتدا سے ہے، اس کی تخلیق تو نہیں ہو سکتی۔ اور بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اس پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ اب یہ جو آیت ہے بدیع السماوات والارض، اس میں کئی وجوہ سے اللہ تعالیٰ کی اولاد کی جو کا عقیدہ جو رکھتے تھے تردید ہے۔ پہلی یہ کہ بدیع السماوات والارض یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مبدع ہے، موجد ہے، بغیر کسی مثال کے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ابتدا سے ہے، اس کی اولاد ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اولاد کے لیے مجانست کا ہونا ضروری ہے، ذکر اور انثی، مرد اور عورت، تو اللہ تعالیٰ تو مجانست سے پاک ہے۔ مذکر مؤنث اس چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تیسری وجہ یہ کہ اولاد کا اپنے والد کے کف ہونا ضروری ہے کہ وہ کف ہو، اور اللہ تعالیٰ کا کف کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کا کف کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کی اولاد
نہیں ہو سکتی۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء، لوگو وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدوہ، لہذا اس کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس میں اس طرح کی صفات ہو، اس طرح کی صفات جلیلہ ہو، اور جو ذات اس طرح کی صفات سے متصف ہو، وہی تو لائق عبادت ہے، اسی کی تو عبادت کی جائے۔ مخلوق میں تو نہ شان ربوبیت ہے نہ شان خالقیت ہے، اور پھر کیسے آپ ان کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے؟ تو ذالکم، ترکیب دیکھیے، ذالکم مبتدا ہے اور اللہ خبر اول ہے، ربکم خبر ثانی ہے، لا الہ الا ہوا یہ خبر جملہ خبر ثالث ہے، اور خالق کل شیء خبر رابع ہے۔ جی فاعبدوہ وحدوہ، فاعبدوہ کا مطلب اس کی عبادت کرو، یعنی اس کو ایک واحد یکتا جانو، توحید کو اپناؤ، وہو بکل وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کا کارساز ہے، حفیظ یعنی حفاظت کرنے والا ہے، ہر تمام اعمال کا کے رقیب ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ترجمہ دیکھیے، اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لا تدرکہ احاطہ نہیں کر سکتی، الابصار نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہو اللطیف الخبیر اور وہ اتنا ہی باخبر ہے، اور وہ بڑا ہی باریک بین باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور خاص صفت بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ نگاہیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا احاطہ فرماتا ہے۔ تو اس صفت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، دنیا میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دار الہی کے سوال کے دوران اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ نگاہوں کو بھی دیکھتا ہے، اور نگاہیں جس چیز کو دیکھتی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے۔ تو لا تدرکہ الابصار یعنی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ادراک یہاں پر احاطہ کے معنی میں ہے، یہ مطلب یہاں ذہن میں رکھیے گا، آگے اہل سنت والجماعت کا مسلک آ رہا ہے، مذہب آ رہا ہے، اس میں اس معنی کی بڑا خیال رکھا جائے گا۔ لا تدرکہ یہاں پر احاطے کے معنی میں ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لا تراہ یعنی نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِرُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے، اور آیت باری تعالیٰ میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور احادیث آیت میں آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور اس زیادہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں دیدار کریں گے، مومنین دیدار کریں گے۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، لا تراہ؟ تو فرمایا کہ مومنین کی رؤیت جو ہے وہ اس سے خاص ہے، مومنین قیامت کے دن دیکھیں گے۔ وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِرُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ لِقَوْلِهِ تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی آخرت میں مومنین رؤیت کریں گے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ ارشاد باری تعالیٰ وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ آنکھیں اسی کی طرف اٹھی ہوگی، الی ربہا ناظرہ، اور اس کے رب کی طرف دیکھ رہی ہوگی۔ وہ حدیث الشیخین، اور شیخین صحیح بخاری کی روایت ہے، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، کہ تم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ایسے دیکھو گے جیسے لیلۃ البدر یعنی پوری چاند کی رات میں تم چاند کو دیکھتے ہو۔ وقیل، بعض رات نے کہا المراد لا تحیط به، بعض رات نے کہا کہ یہاں لا تدرکہ الابصار سے مراد لا تحیط به الابصار، کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اگر لا تراہ معنی مراد دیں اس کا، لا تدرک ہوگا کہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، پھر مومنین کا دیکھنا قیامت کے دن یہ اس سے خاص ہوگا کہ قیامت، ہاں آنکھیں تو اس کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی اللہ تعالیٰ کو، مگر قیامت کے دن مومنین رؤیت کریں گے۔ وہ یدرک الابصار، اور وہ آنکھوں کا احاطہ کرتا ہے، ادراک کرتے ہیں، یراہ ولا تراہ یعنی وہ دیکھ سکتا ہے اس کو اور آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ ولا یجوز فی غیرہ ان یدرک البصر وهو یدرک، اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کا ادراک کر سکے اور وہ اس کا ادراک نہیں کر سکے، یعنی یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یا دوسرا معنی ہے کہ او یحیط بها علما، کہ وہ اس کا پوری طریقے سے اس کے علم کا احاطہ کر سکے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔
یہ حدیث طلبہ لا تدرک الابصار و یدرک الابصار، اس آیت کے ذیل میں ایک بہت معرکۃ الآراء مسئلہ جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور شرح العقائد وغیرہ میں بھی آپ اس کو پڑھیں گے، وہ آتا ہے رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رؤیت کرنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے ایک جو کہ عقیدہ کی کتابوں میں آ رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کو تفصیل پڑھیں گے یا مختصراً اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ یہ جس طرح رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو معتزلہ اور خوارج جو کہ آج کل بھی موجود ہے کچھ عرب ممالک میں، وہ رؤیت کی مطلقاً نفی کرتے ہیں کہ آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور ان کی دلیل مذکورہ یہ آیت ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ تمام آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ قیامت کے دن ہوگی، وہ اثبات رؤیت کے قائل ہیں، اور ان کی دلیل جو بھی گزری ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو اس حدیث کے ذیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزیادہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا انکم سترون ربکم لیلۃ البدر، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ایسے دیکھو گے تم جیسے کہ 14ویں رات میں جو ہے چاند کو دیکھتے ہو، اور اسی طریقے سے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن چہرے اٹھے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور ناظرہ کا مطلب ہے براہ راست دیکھنا۔ تو یہ کچھ صریح احادیث اور آیات جو ہے یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مومنین کو رؤیت ہوگی، مومنین اپنے رب کو دیکھیں گے، دیدار کریں گے، آنکھوں کے ساتھ بصری طور پر دیدار کریں گے، ان آیات اور ان حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اب لا تدرکہ الابصار و یدرک الابصار کا یہاں کیا مطلب ہے کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی؟ تو یہاں پر ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے تفسیر میں کہ لا تدرکہ یہاں پر لا تحیط بہ کے معنی میں ہے کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی وسعت صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اتنی وسیع ہے کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جی واپس آتے ہیں، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑا باریک بین باخبر ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ بِأَوْلِيَائِهِ، یعنی اپنے دوستوں کی باریک بینی سے خبر رکھتا ہے۔ یہ لطیف جو ہے یہاں پر نرمی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ لطیف کے معنی میں ہے، لطیف کا مطلب ہے لطیف الخبر، یعنی باریک بینی سے خبر لینے والی ذات ہے وہ، الخبیر بھی، اور پوری طریقے سے ان سے باخبر ہے۔ جس طلبہ آج کا سبق بس اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں رؤیت باری تعالیٰ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے تفصیل سے پڑھا تو کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا اور ہمیں اپنے رائے سے آگاہ بھی کیجیے گا۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق ہم نے بدیع السماوات والارض سے لے کر آیت نمبر 103 وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔